اندازہ ہو کہ کتنی یہ خوفناک فوٹیج ہوتی ہے. یہ دیکھیے گا, یہ اس طرح یہ ڈرون جو ہے وہ ایگزیکٹ اپنے سپاٹ کے اوپر جو ہے وہ گرایا جاتا ہے. اب اس میں Hey guys, welcome back to our channel. تو جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے US War 10 crashed, 4 US drone mysteriously disappeared. مطلب اس سے پہلے نا ہم لوگوں نے ایک نیوز دیکھی تھی جہاں پہ جو انڈیا کے ایئر کرافٹ تھے وہ ڈسپیئر ہو گئے تھے, اور اب یہاں پہ USA کے 4 بولے جا رہا ہے پلینز ہے, ڈرونز ہے بیسیکلی, وہ ڈسپیئر ہو گئے ہیں. کہاں غائب ہو گئے یہ تو ویڈیو کو دیکھ کر پتا لگے گا. باقی دیکھتے کہ کیا کیا چل رہا ہے پورے وشو میں. ہم لوگوں کو پتہ ہے کتنی بڑی لڑائی چل رہی ہے جس میں کہیں نہ کہیں چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو, ہم لوگ بہت سارا, چلو اسرائیل ایران وغیرہ تو سفر کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ بھی کر رہے ہیں کیونکہ LPG ہم لوگ لیتے تھے دیکھا جائے, اور ہم پیٹرول ہو گیا تو لوگ سفر کر رہے ہیں. باقی دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے کیا پتا لگتا ہے. سو پھر آپ بھی دیکھیے, ہم بھی دیکھتے ہیں. لیٹس سٹارٹ. اس کے علاوہ جناب جو سب سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا, یہ ویڈیو دیکھیے گا. یہ ایکچولی ایک ہی واقعے کی 2 ویڈیوز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ فرینچ بیس ہے جسے ٹارگٹ کیا گیا ہے عراق کے اندر, اور یہاں پہ اربیل کا علاقہ ہے جہاں پہ فرانسیسی ایئر بیس کے اوپر ایران کے حمایت یافتہ دھڑوں نے حملے کیے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک فرانسیسی ہیلی کاپٹر بتایا جا رہا ہے کہ جی ہیلی کاپٹر کو بھی نشانہ بنایا, لیکن اٹ از ناٹ کنفرمڈ کہ کیا ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا یا نہیں. لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 6 فرانسیسی فوجی اہلکار جو ہیں وہ اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں. یہ اس کی ایک اینگل سے فوٹیج تھی, اور یہ دوسرے اینگل سے یہ فوٹیج جو ہے ذرا دور سے بنی ہوئی ہے, لیکن اس سے جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جناب فرینچ بیس کو بھی جو ہے وہ اب ٹارگٹ کیا گیا ہے. سو پہلے تو اسرائیلی, امریکنز اور تقریباً 7-8 جو مختلف مسلم ممالک ہیں, خلیجی ممالک ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا, لیکن اب ایک فرینچ بیس کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو آپ کو دکھانا چاہیں گے. یہ جو ڈرون ایک گرنے کا ایک منظر ہوتا ہے وہ اس کی ایک صرف فوٹیج ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی یہ خوفناک فوٹیج ہوتی ہے. یہ دیکھیے گا, یہ اس طرح یہ ڈرون جو ہے وہ ایگزیکٹ اپنے سپاٹ کے اوپر جو ہے وہ گرایا جاتا ہے. اب اس میں جو ہے وہ اس ویڈیو کے اوپر مختلف قسم کے کیپشنز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکچولی پن پوائنٹ اینڈ ٹیل یو کہ جناب یہ فلاں ڈرون تھا یا یہ فلاں جگہ کے اوپر گرا ہے. نو اٹ از ناٹ کلیئر, لیکن صرف آپ کو میں نے یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ڈرونز جو گرتے ہیں جا کے اپنے ٹارگٹ کے اوپر جب گرتے ہیں تو یہ منظر جو ہے وہ ہوتا ہے. اور وہاں پہ کوئی اس کی ویڈیو فوٹیج بنا رہا تھا تو وہ یہ ویڈیو جو ہے یہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ جناب یہ ایک تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور یہ ایران کا آخری آپریشنل 747 ٹینکر ہے جسے بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی اسٹرائکس جو ہوئی تھی تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ کے اوپر, اس میں جو ان کا ایک جہاز تھا اس کو جو ہے وہ کس طرح تباہ کیا ہوا, کھڑا ہوا جہاز جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا, اور یہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. خوفناک قسم کے شعلے جو ہیں وہ اس میں سے نکل رہے ہیں, اور اس سے دیکھا جا سکتا ہے. اور اب اس وقت یہ بتایا گیا ہے کہ تہران کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جتنے طیارے تھے وہ تقریباً تمام کے تمام ہی جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں. اتنی شدید قسم کی بمباری جو ہے وہ اس ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ کی گئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 جو آئل ٹینکرز ہیں, جو بحری جہاز ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا گیا ایران کی جانب سے. اس کی چند مزید فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. یہ بیسکلی پورٹ آف بصرہ ہے عراق کی, جہاں پہ بیسکلی ان ٹینکرز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت بری طرح جو ہے ان میں آگ بھڑک اٹھی, اور ان میں سے جو ہے وہ ایک شخص جاں بحق ہوا ہے, جبکہ 55 کریو ممبرز جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اچھا, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سے ایک جو کمپنی تھی وہ بیسکلی امریکن بیس تھی, کمپنی امریکن بیس تھی بٹ اونڈ بائی این انڈین. یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ اٹ واز اونڈ بائی این انڈین. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ایک تصویر دیکھیے گا جو سامنے آئی ہے, اور اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اب تک 18 مختلف جہاز جو ہیں, بحری جہاز, ان کو اب تک ٹارگٹ کیا جا چکا ہے, اور آبنائے ہرمز کا جو علاقہ ہے اسی کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا چکا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے, کیونکہ اس بندش کی وجہ سے یہ جو بلاکڈ ہوا ہے اس کی وجہ سے آئل پرائسز جو ہیں وہ اس وقت اوپر جا رہی ہیں. ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ تو اس وقت آئل پرائس جو ہے وہ $99 کے اوپر پہنچ چکے ہیں, یعنی آلموسٹ سینچری دوبارہ اس کی ہو گئی ہے. اب یہ جو 100 کا فگر ہے, جیسے ہی یہ 100 کا فگر جب یہ آئل ٹچ کرتا ہے تو پوری دنیا کے اندر الارم بیل جو ہیں وہ بجنا شروع ہو جاتے ہیں. ویسے تو خیر اوبیسلی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کرکٹ کی طرح کوئی سینچری تو نہیں ہے, بٹ اسٹل ایک سائیکولوجیکل نمبر ہے کہ وہ ٹرپل فگر کے اندر چلا جاتا ہے. سو اب جو ہے یہ پرابلم ہے کہ آبنائے ہرمز کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا کہ 18 مختلف ویسلز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا, اور یہ اس کے پن پوائنٹ لوکیشنز ہیں.
جہاں پہ اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے. سو ورچولی وہاں پہ اس وقت آئل کی سپلائی جو ہے وہ تقریباً بند ہے. وہاں سے بالکل بھی آئل جو ہے وہ اس وقت ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا, اور جس کی وجہ سے آئل پرائسز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون دو اقدامات کیے جا رہے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے کہ تیل کی سپلائی کے حوالے سے, بائی دا وے تیل کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیٹرول کی نئی پرائسز, یا ہو سکتا ہے انہیں کو سٹیبل رکھا جائے, انہیں کو برقرار رکھا جائے, یا پھر نئی پرائسز کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ آج ایکسپیکٹڈ ہے. ایک ہفتے کے بعد جو ہے اب یہ میکینزم بنا دیا گیا کہ ہر ہفتے جو ہے وہ پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ کیلکولیٹ کی جائے گی. اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جناب یہ ویڈیو تقریباً کوئی 52-53 سیکنڈ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی ہے آپریشن ایپک فیوری کے حوالے سے, اور اس میں مختلف کھیلوں کے ساتھ جو ہے, اور جو ان کی ڈرون کی فوٹیجز, امریکن ڈرونز یا لڑاکا طیاروں نے جو فوٹیجز بنائی ہوئی تھیں اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دکھایا گیا ہے کہ جناب جیسے کوئی کھیل ہو رہا ہے, اور اس کھیل کے اندر جو ہے وہ جناب ادھر دھماکہ تو ادھر دھماکہ. اور یہ وائٹ ہاؤس کے اکاؤنٹ کی جانب سے جو ہے وہ یہ ریلیز کیا گیا کہ دیکھیں ہم نے ایران کے اندر جو ہے وہ سب کچھ کس طرح ہم نے تباہ کیا, جبکہ ایکچولی آپ انفراسٹرکچرز کی بات کر رہے ہیں, ایکچولی آپ بڑی بڑی بلڈنگس کی بات کر رہے ہیں جن کو اس جنگ کے دوران جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں, اور امریکی سینٹ میں تقریباً تمام ڈیموکریٹس نے ایک خط لکھ کر وہ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ سے ایران میں جو ہے وہ اسکول پر حملے کا جواب جو ہے وہ طلب کیا ہے. ڈیموکریٹس کی جانب سے لکھے گئے خط میں وزیر دفاع سے پوچھا گیا کہ جواب دو, اسکول پر حملہ کیوں کیا گیا, کیسے کیا گیا. خط میں سوال کیا گیا ہے کہ پرانے اور غلط تجزیوں کی بنیاد کے اوپر اسکول کو ہدف بنا دیا گیا. خط لکھنے والے ایک سینیٹر نے اسکول پر حملے کو خوفناک سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ در حقیقت ہوا کیا ہے, ہمیں وہ حقائق مہیا کیے جائیں جن کی بنیاد پر اسکول کو نشانہ بنایا گیا. یاد رہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے دوران ایران کے شہر مناب میں ٹوماہاک میزائل گرنے سے 110 بچوں سمیت 168 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. پہلے ٹرمپ نے اس کا ملبہ جو ہے ایران پہ ڈالا تھا, لیکن بعد میں کہا کہ وہ اس بارے میں زیادہ نہیں جانتے. دوسری جانب امریکی اخبار نے ایران میں بچوں کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ کو ٹھہرایا ہے. امریکی اخبار کے مطابق مناب میں اسکول پر حملہ امریکی فوج کی جانب سے ہدف کے تعین کی غلطی تھی. امریکی فوج تحقیقات کے مطابق میزائل کے حملے کے لیے پرانا ڈیٹا کا استعمال جو ہے وہ غلطی کی وجہ بنا. اس کے علاوہ امریکہ کے جناب ایک بہت بڑا رات کو جو ہے وہ ایک نقصان ہوا ہے, اور کل رات مطلب جو ان کے لڑاکا طیارے جس طرح پہلے گرے تھے, اب جناب ایک اور جہاز ان کا گر گیا ہے, اور وہ ہے C-135 ری فیولنگ طیارہ ہے جو عراق کے اندر جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے. سینٹکام نے باقاعدہ طور پہ خود اس کی پریس ریلیز جو ہے انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ واقعہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران جو ہے دوستانہ فضائی حدود میں پیش آیا ہے, اور 2 طیاروں کو حادثہ پیش آیا. ایک نے محفوظ لینڈنگ کر لی, جبکہ ایک طیارہ جو ہے مغربی عراق میں جا کے گرا ہے, جس کے بعد ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. اور وہ کہتے ہیں دس واز ناٹ ڈیو ٹو ہوسٹائل فائر اور فرینڈلی فائر. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو یہ اس کو دشمنوں نے نشانہ بنایا ہے, اور نہ یہ کوئی فرینڈلی فائر, جس طرح کویت والا واقعہ ہوا تھا. کویت کے اندر جو ان کے لڑاکا طیارے, امریکی لڑاکا طیارے جو ہے وہ 3 لڑاکا طیارے گر کے تباہ ہوئے تھے, وہ بعد میں پتہ لگا تھا جناب کویت کے ہی ڈیفنس سسٹم نے جو ہے ان کو ہٹ کر دیا تھا. مطلب وہ فرینڈلی فائر ہی کہلاتا ہے کہ وہ فرینڈلی فائر کے اندر جو ہے وہ مارے گئے تھے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ ہاسٹل فائر ہے نہ فرینڈلی فائر ہے, یعنی دونوں صورتوں میں جو ہے اس کو کسی چیز نے ہٹ نہیں کیا. اب اگر ہٹ نہیں کیا ہے اس کا مطلب ہے پھر کوئی میل فنکشن ہوا ہے, پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہے وہ اس کے اندر ہوئی ہے جس کی وجہ سے واقعہ پیش آیا. اس کے علاوہ عراق نے جو ہے وہ تیل کی بندرگاہیں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. عراق بھی جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو رہا ہے اس وقت, اور انہوں نے بھی جو ہے وہ تیل کی اپنی بندرگاہیں جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس کے علاوہ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے جو ہے وہ ABC نیوز کی خبر کو جو ہے ٹیگ کر کے ٹویٹ کیا ہے. ہم نے کل کے اپنے ایک ویلاگ کے اندر جو ہے یہ خبر ایکچولی شامل کی تھی. ABC نیوز نے جو ہے یہ خبر دی تھی کہ جناب کیلیفورنیا جو ہے اس کے حوالے سے انٹیلیجنس موجود ہے یا خدشہ موجود ہے کہ یہاں پہ بھی ایرانی ڈرون جو ہے وہ ہٹ ہو سکتا ہے آ کے. اب وہ اس کو کیری کیا جائے یا کیری کر کے اس کے بعد جو ہے وہ کیلیفورنیا کے اندر ہٹ کیا جائے. تو اس کے اوپر وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہیں انہوں نے ABC نیوز کو ٹیگ کیا. انہوں نے کہا امریکی عوام کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالنے کے لیے غلط معلومات فراہم کرنے پر ABC نیوز کو اس پوسٹ اور کہانی کو فوری طور پر واپس لینا چاہیے. انہوں نے یہ ایک ای میل کی بنیاد پر لکھا جو کیلیفورنیا میں مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایک واحد غیر تصدیق شدہ ٹپ کے بارے میں بھیجا گیا تھا. ای میل یہاں تک کہتی ہے کہ ٹپ غیر تصدیق شدہ انٹیلیجنس پر مبنی تھی. پھر بھی ABC نیوز نے اپنی کہانی میں اس اہم حقیقت کو چھوڑ دیا. کیوں؟ ایران کی طرف سے ہمارے دوست کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوا. تو یہ جناب جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب ایران کے سرکاری میڈیا نے کئی روز بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جو اہلیہ ہیں منصورہ باغزادہ
खमनाई उनकी शहादत की तरदीद कर दी है। इनिशियल पहले खबर आई थी कि आयतुल्ला खमनाई और उनकी अहलिया दोनों ही जो है वो अब शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा है कि उनकी अहलिया जो है वो शहीद नहीं हुई हैं, बल्कि अब वो जो है वो बिल्कुल ठीक हैं। वो ज़ख्मी हुई थी और इसके बाद उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया था। हस्पताल में वो ज़ेर इलाज थी और इस दौरान उनकी मौत की खबर दुनिया भर में वायरल हो गई, जबकि वो अब बिल्कुल हयात और रुबाए सेहत हैं। इसके अलावा अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर जनाब मज़ीद हमले किए हैं। तेहरान फिर धमाकों से गूंज उठा और इन हमलों में बुरुजर्द में पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो तबाह कर दिया गया। तेहरान में बसीज फोर्स के एहलकारों को निशाना बनाया गया, फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया, दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइल का कहना है कि तेहरान में ऐसे कंपाउंड पर हमला किया गया जहां जौहरी हथियारों की तैयारी से मुतल्लिक जो है वो सरगर्मियां जारी थीं। ईरानी वजारत दाखिला का कहना है कि अमेरिका और इसराइल हमलों से बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को खतरा लाहक है। प्लांट से चंद किलोमीटर दूर धमाके हुए हैं। हमलों से IAEA की निगरानी के अमल में जो है वो रुकावट पैदा हो रही है। यार सीरियसली इसको देखकर ना इतना बुरा लग रहा है। मतलब हर जगह देखा जाए धमाके, हर जगह मतलब बुरा ही चल रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, हम ये नहीं बोल सकते कि ईरान को ही लॉस हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे वो बेसिकली अमेरिका हो, इसराइल हो, इंडिया, चाहे पाकिस्तान हो, मतलब जो सिविलियंस है वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। वही, और सबसे ज्यादा देखा जाए ना कि मतलब कि पूरा कहीं ना कहीं वर्ल्ड सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ ऑयल, बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ पेट्रोल, है ना। क्योंकि ये जो रिसोर्सेज थे इन्हीं देशों से आते थे और वही मतलब कि अब वहां पे लड़ाइयाँ चल रही है तो कैसे ही हम लोगों को आएगा। तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि मतलब कि पाकिस्तान में तो ये बोला जा रहा है कि स्कूल तो बंद ही हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया। इंडिया में अभी ये हालात नहीं आए, बट वो बोल सकते हैं कि कुछ दिनों में आना हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि LPG की शॉर्टेज पड़ रही है। लोग लिटरली, एक ना वीडियो रील में बहुत फेमस हुई थी, लोग ना खाना जिस रॉड से नहाते हैं ना उस रॉड से खाना बन रहा था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि क्या सिचुएशन आने वाली है अगर ये लड़ाइयाँ ऐसे ही चलती रही तो। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।